مدینے لے جائے سب کو اللہ تعالیٰ دے. انشاءاللہ بھی حضرت سے دعا کرائیں گے مطلب سے سارے گئے. حضرات میں نے شاہ جی کا نام لیا تھا لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے حافظ محمد خلیل صاحب لندن سے ہمارے مہمان ہیں. آجے 2 منٹ ہم نے حصہ ڈال دیں کہ تقریریں نہیں ہو رہی بس یہ جسٹ اظہار محبت اور عقیدت برائے اس وقت اور ان سے تو ان کو حضرات اکابرین وہ موجودگی میں مجھے ایسا ناکارہ نہ پیشائی کرے کہ ہم مناصر کے حکم ہے کہ حکم کی تعمیر میں الفوں ہم تحت انشاءاللہ اپنا ذوق کا اظہار کروں گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی اصحابہ الاتقیاء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا اشعار شکلی سے قدم اچانک چکو مجھے کہا گیا وہ بھی ذہن پہ تھے تو انشاءاللہ ذرا یاد آگے تو دوہرا دوں گا. میں اب بیٹھا ہوا تھا تو حضرات اپنے ذوق کا اظہار فرما رہے تھے تو مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب 1985 میں اس دار فنا میں ایک عظیم کانفرنس ختم نبوت کے مقدس عنوان سے ویمبلے کانفرنس ہال میں ہوئی. اکثر حضرات یہاں جو موجود ہیں انہیں پورا یاد ہوگا کہ ایسی کانفرنس شاید ہی یورپ کی تاریخ میں ہوئی ہو. اس کانفرنس کی جو 2 ہفتے پہلے تیاری ہوئی ہے اس میں جو میرے مرشد خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسم صاحب نفر اللہ مرکزہ جیسے عظیم شاہکار دین کے عظیم مبلغ صحابہ وکیل صحابہ ترجمان اہل سنت جنہوں نے انگلینڈ کے کونے کونے میں جا کر اپنی آواز لگائی اور لوگوں کو بیدار کیا. لوگوں کو تو یہاں تک پتہ نہیں تھا کہ قادیانی کس چیز کا نام ہے. الحمدللہ ان کی جد و جہد اور پھر اسی قافلے میں جہاں دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے اس میں ہمارے معزز صاحبزادہ حضرت مولانا امداد الحسن صاحب نعمانی بھی شمار ہیں. تو یہ مجھے وہ واقعہ اس طرح یاد آتا ہے چونکہ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا 10-11 سال کی عمر ہوگی یا شاید اسے بھی 1 سال کم. تو ہماری گرین اسٹریٹ کی مسجد جو معروف ہے ایسٹ لندن میں وہاں ہماری مسجد کی انتظامیہ جس کے الحمدللہ ہے وہاں ہمارے والد محترم ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے حاجی اسلم صاحب کام پر کام بنا دیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صحتیابی نصیب فرمائے اور دین حق کی استقامت نصیب فرمائے. اکثر علماء کرام کا جو وہ میزبانی فرمایا کرتے تھے ہمارے گہرانے کو ہماری والدہ مرحومہ کو یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ وہ علماء کرام کے لیے جو میزبانی کے لیے اللہ رب العزت انہوں نے توفیق بخشی اور بڑے خلوص کے ساتھ وہ اس خدمت کو سر انجام دیا کرتی تھی. تو یہ حضرات وہاں ہماری مسجد میں مقیم تھے مسافر کے طور پر. تو الحمدللہ ہمارے گہرانے صحیح ان کے ناشتے کی اور دیگر جو ضروریات کے حوالے سے خدمات ہوتی تھیں. تو جس طرح کہ حضرت قاسمی صاحب چونکہ ایک نامور شخصیت تھے تو حضرت قاسمی صاحب تو اکثر جو ہے وہ کانفرنس سے پہلے دورے پر ہی تھے. کبھی رات کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ گلاسکو سے برمنگھم آ رہے ہیں, کبھی اطلاع آ رہی ہے کہ برمنگھم سے جو ہے وہ بولٹن جا رہے ہیں, کبھی پتہ چلا ہے کہ لندن ساؤتھ ہول سے ہو کر وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو پورا 2 ہفتہ جو ہے کانفرنس سے قبل 1 رات پہلے ہماری مسجد گرین اسٹریٹ میں ایک اجلاس ہوا یہ بعد نماز عشاء. تو اس وقت جب حضرت قاسمی صاحب
کو کا اعلان ہوا کہ اب حضرت تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، تو حضرت قاسمی صاحب کا گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا، آواز نکل نہیں رہی تھی۔ یہ اس کا اثر تھا کہ جو 2 ہفتے قبل انہوں نے پورے انگلینڈ میں جو ہے وہ سفر کر کے مشقت اٹھا کر جو ہے وہ اپنی آواز لگائی، تو خیر بڑی مشکل سے حضرت نے اپنی جو ہے وہ گفتگو کی۔ مجھے وہ یاد ہے وقت کہ حضرت مولانا ناصر نعمانی صاحب جو ہے وہ کانفرنس کے جب دن تھا تو اس وقت اتوار کا دن، جس میں فیملی کانفرنس جیسا اتنا بڑا حال جو ہے اس میں سانس لینے کی جگہ نہیں تھی، وہ اتنی مبارک کانفرنس تھی کہ جس میں مرشد عالم حضرت حافظ غلام حکیم صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ اس میں دعا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت قاسمی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو حضرت قاسمی صاحب نے عجیب انداز میں کہا کہ جب بھی آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گفتگو کرتا ہوں تو باوضو ہو کر آج اس مردود کی سیرت پر جو ہے اس مردود کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو بے وضو ہوں۔ تو اس طرح اسی یعنی کہ وقت مجھے یاد ہے کہ اس 2 ہفتے کے دوران حضرت قاری عبدالحی عابد صاحب پیر طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی یاد میں آج یہ تقریر ہو رہی ہے اپنا، ہماری گرین اسٹریٹ کی مسجد میں ان کے جمعے کا بیان ہوا تو ماشاءاللہ انہوں نے جنگ بدر کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کسٹ میرے پاس تھی۔ ہم ابھی میں سفر کر رہا تھا لندن سے، ہمارے ساتھ شاہ صاحب ظفر شاہ صاحب، تو چونکہ وہ کافی برائی کسٹ تھی تو وہ اس کا ایک کنارہ کچھ خراب تھا تو وہ اندر اس میں اپنا کسٹ پلیئر میں جو ہے وہ جیم تھی نہیں، تو میں نے پھر زیادہ اسے زور نہیں دیا، اپنے چھوڑ دیا اپنے حال پر ہی۔ تو میں شاہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ کس طرح حضرت قاری صاحب نے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اس ذوق کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے دل کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے تمام صحابہ کی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ نشاور کی۔ تو اسی وقت پہ آپ نے برطانیہ میں آپ نے وہ طریقت کا بھی اعلان کیا، تو اس وقت چونکہ میں ایک بچہ تھا تو نہ تصوف کے بارے میں کچھ علم تھا، نہ یہ بیت کے سلسلے میں کچھ زیادہ معلوم تھا۔ اتنا پتہ تھا کہ کچھ اس سے کچھ عرصہ قبل ہمارے والد صاحب مرشد عالم حافظ غلام حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں بیعت ہوئے تھے، تو اتنا پتہ تھا کہ بیعت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو جب حضرت قاری صاحب نے اعلان کیا تو کچھ احباب جو ہے جمعے کے بعد تشریف انہوں نے جمعے کے بعد وہیں تشریف رکھے ہوئے، اپنا حضرت قاری صاحب نے کچھ اس کی فضائل بیان کیے، اس کے بعد اس کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنا رومال جو ہے وہ پھیلایا، تو اس میں پھر ذوق اور اپنا ایک شوق رکھتے ہوئے میں نے بھی کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ لیا۔ تو اس وقت سے الحمدللہ ان اکابروں سے ہماری محبت تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان اکابروں کو جو ہے ان کی تمام خدمات پر جو ہے بہترین صلہ اور نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت قاسمی صاحب کا عجیب یعنی کہ اگر توحید کی طرف دیکھا جائے تو ایک عجیب رنگ ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گفتگو فرماتے ہیں، خواہ وہ سیرت کا عنوان ہو یا ختم نبوت کا، تو ایک عجیب عنوان تھا۔ کہاں جمال کو اختیار کرتے تھے، کہاں جلال کو اختیار کرتے تھے، اللہ نے ان کو ایک خاص ادراک و موقع بخشا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی طرز میں اس سبق کو دہراتے ہوئے کچھ کہتا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی موجودگی میں کوئی زیادہ کشائی ہو سکتی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشیں۔ عربی کا ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزق من صلاح۔ تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا گو کہ آپ جل شان ہوں، ہمیں جو اپنے اکابروں کی جو ہے صحیح معنی جو ہے عزت اور تقریم کرنی جو ہے وہ اس کی توفیق بخشیں۔